اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تا 160 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم رسول منکم، تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم، وہ پڑھتے ہیں تم پر، آیاتنا ویزکیکم، ہمارے حکم کے، اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم الکتاب، اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، ویعلمکم، اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ جو آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ اکثر ہمارے ہاں، اکثر کیا، تمام علماء کرام اور مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو جو اللہ تعالیٰ نے کلمات بتائے ہیں اس کا ذکر کرتے رہو تو اللہ تمہارا ذکر کرتا رہے گا۔ حالانکہ یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ہیں۔ یہاں پر ذکر سے مراد بالکل قرآن مجید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میں یہاں پر زمین دنیا میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتا رہوں اور اللہ آسمان پہ سارے فرشتوں کو بلا کے کہے اعجاز اعجاز اعجاز، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کے مطابق نہ صرف خود عمل کرنا ہے بلکہ قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ قرآن جو سسٹم لے کے آیا ہے اس کو پوری دنیا پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تم یہ کام کرو گے تو اللہ پورے آسمان کے فرشتوں کو اکٹھے کر کے بتائے گا کہ ہاں یہ وہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے عین اس حکم کے مطابق کام کیا ہے جس کے مطابق اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ظالم حکومتیں، کفر کی حکومتیں ہم حکومتیں کر رہی ہیں اور ہم اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ کے اور اللہ کے اذکار کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، جب تک آپ اللہ کے نظام کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، جب تک آپ، نمازیں ضروری ہیں، پڑھنی چاہیے، وہ تو ہے ہی ضروری، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو کہ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا، اس کے لیے کھڑے ہونا۔ تو یہاں پر فاذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے ذکر و اذکار کرو سب کو بھول جاؤ، نہیں، قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس بات پہ متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہوں۔
یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار، جس کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے، تب جا کر تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی۔ نمبر 1 صبر، یعنی صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسرا یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آگے چل کے مختلف مقامات پر اس بات کی تو ہم تشریحات کریں گے کہ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے جامع عنوان ہے، اور حقیقت میں یہ وہ کلیدی کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق بھی تفصیلات سے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اور ایک نقطہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اکثر صبر سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تم پہ کوئی ظلم کرے، تمہارا کوئی حق چھینے، تمہیں کوئی برا بھلا کہے، اس پہ صبر کرو۔ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، تم چپ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو کے بیٹھ جاؤ اور صبر کرو۔ نہیں، یہ قرآن کا صبر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں معاشرے کا صبر ہے۔ قرآن کا صبر یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ، قرآن کا صبر یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکو، قرآن کا صبر یہ ہے کہ ظالم کا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو ظالم کو تو کبھی بھی ہاتھ روکنے والا ہاتھ اچھا نہیں لگے گا، پھر وہ اس پر ظلم اٹھائے گا۔ اب حق بات کہنے کے بعد تم پر جو مصیبتیں آئیں گی اس پر صبر کرنا ہے۔ چپ کر کے بیٹھے رہنا اور ظلم کو دیکھتے رہنا اور پھر کہنا کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، یہ صبر قرآن کا صبر ہے نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلْ، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ موت کا لفظ، اس کا تصور انسان کے ذہن میں ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد اور قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پا لیتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی ہے اور تازہ رہتی ہے۔ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر اس آیت کو آج کا انسان سمجھ لے تو وہ بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مطلب خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَالنَّقْصِ، اور نقصان سے، مِنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں۔ ہم ضرور تمہیں خوف و خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال، آمدنیوں کے گھاٹے اور پھلوں اور فصلوں کے نقصانات سے آزمائیں گے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں چھین لی جائیں اور اس کو یہ یقین ہو اور اللہ اس سے راضی ہو تو وہ شخص کامیاب ہے قرآن کی روح سے۔ اور اگر اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کامیابیاں ہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے بڑا دنیا میں ناکام شخص کوئی نہیں۔ الذین اذا اصابتکم،
اور جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہنے سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں، کرتے ہم اپنی منمانی ہیں، شیطان کی باتوں کا حکم مانتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو زبان سے صرف کلمہ دہرا دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں پلٹنا ہے۔ یعنی بہرحال ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اس حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں، بلکہ اپنی ایفرٹس، اپنی کوششیں دل و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دیجئے۔ جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، علم دیا ہے، بہادری دی ہے، طاقت دی ہے، جو شعور عقل دی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے جان اور اپنی ایفرٹ کے مطابق لگا دیجئے، اور اسی راستے میں تمہاری موت آئے تاکہ کامیابی تمہاری قدم چومے۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، صلوات من ربہم، ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ یعنی انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ، اور بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے خانہ کعبے کا، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوفا بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں میں۔ ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، یعنی صفا مروہ۔ اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے، یعنی 8 ذی الحج سے لے کر تقریباً 13 ذی الحج تک، اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے سوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جاتی ہے، سال میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے استحان، یعنی یوں سمجھ لے بت بنا کے رکھ دیے، اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صحیح بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصحاف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجوہات سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت، شوق کے ساتھ کرو، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی۔
ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی نشانیوں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ، ہم نے واضح کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، وَأُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ علماء یہود کا یہ سب سے بڑا قصور تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں، یعنی ان کے جو علماء تھے، پادری تھے، صوفی تھے، اور مذہبی پیشوروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عام خلائق تو درکنار، خود یہود عوام تک کو اس کی ہوا تک نہ لگنے دیتے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کے رکھے۔ اور مجھے بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بیماری یہود و نصارہ میں پھیل گئی تھی ان کے علماء میں، کسی حد تک ہمارے علماء میں بھی پھیل گئی۔ آج ہم قرآن کو پڑھنے کی بجائے، قرآن کو پھیلانے کی بجائے، اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اپنے فرقوں کی، اپنی اپنی کہانیاں کی کتابوں کو پڑھنے میں لگے ہوئے۔ قرآن سے ہم بہت دور جا چکے۔ ہمارے علماء بہت سے حق کو، اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قرآن کی بہت سی آیتوں کو چھپانے بھی لگ گئے۔ وہ نہیں صاف اس کا ترجمہ کر رہے۔ ہر انسان، کیونکہ قرآن میں تو ہم تحریف نہیں کر سکتے تھے، قرآن کا تو وعدہ اللہ نے لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن ترجموں میں تحریف ہم نے کر دی، تفسیروں میں تحریف ہم نے کر دی۔ آپ کسی کا بھی دل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی مکتب فکر سے بات کر لیں تو ہر ایک کے اپنے ترجمے ہیں، وہ زور دے کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کسی اور کا ترجمہ نہیں، یہی ترجمہ پڑھنا ہے، کسی اور کی تفسیر نہیں، یہی تفسیر پڑھنی ہے۔ یہ وہ ناسور تھا فرقہ وارانہ جو ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ کے اندر پیوست کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں زوال کا شکار ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور واضح کیا، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ، میں معاف کرتا ہوں علیہم انہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، حق پرست بن جائیں، فرقہ وارانہ چیزوں سے باہر آ جائیں، صحیح قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، تو جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو تمام علماء فکر، جو تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں، وہ لکھ کر اپنے دیواروں پر لگائیں، اپنے گھروں کے دروازوں پر لگائیں، اور بار بار اس کو پڑھیں کہ جو پچھلی زندگی گزر چکی، جو انہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دی، اس سے توبہ کر لیں، اور اب وہ بات بیان کریں جو اللہ نے کی ہے، اب وہ بات بیان کریں جو قرآن مجید میں آئی ہے، تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے۔ میں تمام علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان فرقہ واریت کو ہوا نہ دیجیے۔ یہ سب مسلمان ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ عقیدوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو اختلاف والی باتیں اس کو نہ چھیڑیں، جو مشترک چیزیں ہیں اس پہ بات کریں، خدا کے واسطے ایک ہو جائیں۔ آج یہود و نصارہ جن کا مذہب، جن کا کتابیں الگ الگ ہیں، وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہم پھر بھی الگ الگ ٹکڑوں میں پھر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہود و نصارہ اٹھا رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔
اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 تا 170 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔